کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها هیبة الاسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب انسانیت کو اللہ کی بات بتانا اور اللہ تک پہنچانے کا کام، وہ کام جو ہمیشہ سے انبیاء کرتے آئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے کندھوں پر ڈالا ہے۔ ایک زمانے تک بنی اسرائیل اپنے انبیاء کی نگرانی میں یہ کام کرتے تھے، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ کانت تسوسہم الانبیاء، ان کی قیادت انبیاء کرتے تھے اور انبیاء کی نگرانی میں وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو جہاں کچھ غلط ہو جاتا تھا، جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی تو وحی کے ذریعے سے مستقل رہنمائی ہوتی رہتی تھی، اور انبیاء کی نگرانی میں، ان کی رہنمائی میں وہ اس دینی قیادت اور سیادت کی ذمہ داری ادا کرتے تھے، اور اس وقت ان کا اس دینی محنت کا مرکز بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی تھا۔ بیت المقدس تھا، پھر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پر ایک معبد بہت بڑا بنایا گیا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور تھا۔ اس وقت وہ دنیا کا مرکز تھا، لیکن ہجرت کے بعد تحویل قبلہ، یعنی قبلے کا رخ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف بدل کر، اور ہجرت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے ذریعے اب ان دونوں مرکزوں کی دنیا کے، جو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے اس وقت کی متمدن دنیا میں رہنمائی کے لیے دو مرکز بنائے تھے۔ ایک مرکز ایک وادی غیر ذی زرع میں، یعنی ڈیزرٹ اور صحرا کے اندر بنایا گیا تھا، اور اس مرکز کا جو رول شروع ہونے والا تھا وہ ان کی تعمیر کے تقریباً 2500 سال بعد شروع ہونے والا تھا۔ وہاں اب اس وقت صرف جزیرہ عرب کا وہ مرکز تھا، اور جزیرہ عرب کے لیے وہ گویا ہدایت کا ایک سرچشمہ تھا، اور اس وقت کی دوسری متمدن دنیا کے لیے جو پورے افریقہ اور یورپ اور ایشیا کو کور کر سکے، ایک ایسا مرکز فلسطین میں بنایا تھا آپ نے۔
تو ان دو مرکزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں توحید کی دعوت اور عبادت کا کام لیا تھا. لیکن جب تقریباً 2500 سال کے بعد جب بنی اسرائیل نے بار بار اپنے آپ کو اس کا نااہل ثابت کیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ منصب لے کر بنی اسماعیل کے عربوں کو دے دیا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی اسماعیل میں بعثت ہوئی اور پھر معراج کی اس سفر کے ذریعے سے ان دونوں مرکزوں کی تولیت اور اس کی ذمہ داری اور اس کی قیادت اور سیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے بنی اسماعیل اور بنی اسماعیل کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی طرف منتقل کر دی گئی. اور بنی اسرائیل کے معزول کیے جانے کے جو اسباب ہیں اور جو وجوہات ہے اس کو اس معراج والی صورت میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر پوری تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ دیکھو یہ وہ وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قومیں خدا کی میزان میں معزول کرا دینے کے لائق ٹھہرتی ہیں. سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اور یعنی بار بار یہ کھول کر بتایا گیا کہ جب انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑا تو پہلے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی سزائیں دی اور ان سزاؤں کے ذریعے سے ان کو متنبہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنے مقصد حیات کی طرف لوٹ کر واپس آ جائیں. لیکن کئی مرتبہ کے سمجھانے کے بعد تقریباً 2500 سال کی مہلت اور موقع دینے کے بعد بنی اسرائیل کو پھر معزول کر دیا گیا. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو بعثت تھی وہ بنی اسماعیل میں تھی. بنی اسماعیل سے مطلب عربوں کے اندر تھی. اور پھر اس بنی اسماعیل کی بعثت کے ذریعے سے پوری انسانی برادری اور پورے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی بعثت ہے. اب جو ذمہ داریاں اور جو منصب جو دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو وہ منتقل کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی اسماعیل اور بنی اسماعیل کے ذریعے آنے والی قیامت تک کے تمام مسلمانوں کی طرف. اور قرآن کریم نے اس کو پوری وضاحت سے بتا دیا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے. اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے ساتھ میں بہت ساری اس کی ضرورتیں اور اس کے تقاضے لگائے ہیں. اور وہ ضرورتیں اور وہ تقاضے ایسے ہیں جو اس کے اوپر اس کے اعصاب پر چھا جاتے ہیں. اس کو وہ جو تمام کے تمام جو ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں اور جو دنیا کی زندگی کی رونق ہے، چمک دمک ہے، زمین کو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ زینت الارض، زمین کو اللہ نے مزین کر دیا تاکہ انسان کو آزمائش میں ڈال کر دیکھا جائے کہ کون اس کو اپنا مقصد حیات بناتا ہے اور کون اپنی جو منصبی جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو اپنا مقصد حیات بنا کر زندگی گزارتا ہے. یہ ایک بہت بڑی آزمائش آتی ہے افراد کی بھی زندگی میں اور قوموں کی بھی زندگی میں. اور خاص طور پر آزمائش انہی لوگوں کے لیے آتی ہے جو اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. یعنی ہمارا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانا ہمارے لیے ایک ذمہ داری، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈالتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ شہید ہیں، یعنی آپ گواہ ہیں مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان گواہ ہیں پوری انسانیت کے لیے، یعنی وٹنس ہیں. اب جو ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ہر فرد امتی کی ہے. اور بنی اسرائیل کو بھی جو معزول کیا گیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. یہ تمہید میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مقصد حیات
جب بدل جائے گا تو پھر قوموں کی زندگیوں سے کیسے دین نکل جاتا ہے۔ وہ جو حدیث جس پر اس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، جس پر میں نے عرض کیا کہ آپ کو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر تو 1500 سال میں کبھی بھی اتنا بڑا ماس کنورژن ہوا نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان مارے تو گئے ہیں لیکن مرتد نہیں ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ پارٹیشن ہو گیا تھا اور حالات اتنے سخت ہو گئے کہ اس کے بعد میں یہ طے ہوا کہ بھائی کم سے کم پنجاب کے مسلمان تو مرتد ہو جائیں، دین بدل دیں اپنا، تاکہ اپنی ان کی جان ایمان محفوظ رہے۔ سب سے زیادہ قربانی پنجابی کے مسلمانوں نے دی، لاکھوں کی تعداد میں۔ ہمارا جو علاقہ ہے، دکن کا جو علاقہ ہے، وہاں پر جب ہندوستان کی یونین ٹیریٹری نے، حکومت نے حملہ کی سردار ولبھ بھائی کی قیادت میں، جاٹ لوگوں نے وہاں پر جو حملہ کیا تھا 1948 میں، اس کے گواہ میرے بچپن تک سارے موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ ہماری ننیال پوری کی پوری، چونکہ ہماری ننیال جو تھی وہ بہت جاگیردار قسم کے لوگ تھے، 200 300 500 ایکڑ زمینیں تھیں، وہ تمام کی تمام زمینیں بھی چھین لی گئیں اور اپنی جانیں بچا کر بھاگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو آن ریکارڈ ہے کم سے کم 3 لاکھ مسلمان ذبح کیے گئے تھے 1948 میں، اورنگ آباد سے لے کر حیدرآباد تک۔ اس میں خاص طور پر عثمان آباد، لاتور، پرتور، اورنگ آباد، پربھنی، ناندیڑ، یہ زیادہ اس کی زد میں آئے تھے، کنویں کے کنویں لاشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن ایک بھی ایسا بچپن میں ہمارے نانا نے، نانی نے، یا ہمارے وہ لوگ جو جنگلوں میں بھاگ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر، کہ ایک ایک گھر میں 5 8 کلو سونا ہوا کرتا تھا، وہ جاٹوں نے اس کو لوٹا ہے۔ اور ایک عجیب و غریب، لیکن ایک بھی واقعہ کسی نے ایسا نہیں سنا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں خاندان مرتد ہو گیا تھا، مر گئے، مار دیے گئے، لیکن مرتد نہیں ہوئے۔ اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ یخرجو، یعنی انسان بہت سے افواج کی شکل میں لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور افواج کی شکل میں نکلیں گے، تو یہ نکلنا جو ہے یہ اس ظاہری شکل کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا نکلنا تو آج تک ہوا ہی نہیں، اور نہ آگے مسلمانوں سے۔ ہم سب سے بڑا غصہ ان کو یہی ہے، جو بڑے بڑے اس وقت کے ہمارے ملک کے اندر یہ جو اس وقت کا ماحول بنا ہوا ہے، تو ایک بہت بڑے اسکالر کا میں نے اس کی ایک اسپیچ سنا تھا، اس کو اس بات کا غصہ تھا کہ یہ ملک جو ہے، جب اس نے کہا کہ جب محمد دنیا کے اندر آئے، یہ پورا کا پورا مڈل ایسٹ، یہ پورا کا پورا بر صغیر پورا کا پورا بدھسٹ تھا، نیپال، بھوٹان سے لے کر افغانستان تک۔ افغانستان بدھزم کا بہت بڑا مرکز تھا، پہاڑوں کے اوپر بڑے بڑے جو ہے بانیان کے اندر مہاتما گوتم بدھ کے مجسمے تراشے گئے تھے۔ پورا ہندوستان، اشوک، چندر گپت موریہ، یہ جو موریہ خاندان تھا، پورا یہاں سے بھوٹان اور وہاں سے پھر لداخ کے راستے سے چائنا تک، تھائیلینڈ تک اور مختلف دنیا کے علاقوں کے اندر بدھزم پھیلا۔ اس وقت ہندوازم سمٹ کر ختم چند مٹھوں کے اندر رہ گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں ہندو مذہب کو چندر گپت موریہ کا ایک خاندان کا ایک بادشاہ تھا، جس کا اس کا جو کمانڈر تھا فوج کا وہ برہمن تھا، اس نے اس کا فوج کا جب انسپیکشن کر رہا تھا اس کو قتل کیا اور خود فوجی انقلاب لا کر حکومت پر قابض ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں اس نے ایک حکم نافذ کیا کہ ایک بدھسٹ بھکشو کا سر لاؤ اور ایک سونے کی سکہ لو۔ پورے ہندوستان کے اندر قتل عام ہوا ہے بدھسٹ بھکشوؤں کا اور بدھسٹ لوگوں کا، اور چند سال نہیں گزرے پورا کا پورا افغانستان سے لے کر سری لنکا اور بھوٹان اور نیپال تک کے تمام کی تمام دنیا جو ہے وہ اس وقت کی ہندوازم میں تبدیل ہو گئی۔ شنکر اچاریہ نے ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک کے 3 یا 4 سفر کیے اور پورے ملک کے اندر سے بدھزم ختم ہو گیا، اور جو بدھسٹ بچ گئے انہوں نے ہندو سبھیتا، ہندو کلچر اور ہندو طریقہ عبادت پہ کمپرمائز کر دیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ مسلمان اتنا ضدی ہے کہ اس ملک میں 1000 سال سے رہ رہا ہے، لیکن آج تک اس نے کسی قسم کی ہندو سبھیتا پر کمپرمائز نہیں کیا۔ یہ آج نام بھی جو ہے اپنے عربوں کے ویسے ہی رکھتے ہیں، آج نماز بھی عرب کی طرف ہی رخ کر کے پڑھتے ہیں۔
یعنی یہ اس کو بڑی تکلیف سے مطلب یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ہماری سبھیتا پہ کمپرمائز کر لیں تو ہم کو ان سے کوئی دشمنی. جیسے ہم بدھسٹ لوگوں سے ہم نے بدھسٹ لوگوں کے نام ہندوؤں جیسے نام وہ بھی ویسی ٹیکا لگاتے ہیں, ویسی وہ مہاتما گوتم بدھ کی پوجا کرتے ہیں. انہوں نے جیسے ہماری اس ہندوستانی سبھیتا پر کمپرمائز کر دیا, مسلمان نے کا کمپرمائز نہیں کیا. 1000 سال سے یہاں رہ رہا ہے, 1000 سال سے اس ملک کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے, ہر قسم کے ریسورسز پر 1000 سال سے اس ملک پر قابض ہے, لیکن ایک چیز میں جو ہے کہا ہمارے آج تک اس نے کمپرمائز نہیں کیا. یہ ایک اتنی بڑی جو ہے ایک پہچان ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنی کسی نہ کسی درجے میں اپنی پہچان, اپنی آئیڈینٹی کو بچا کر رکھتا ہے, وہ 100% کمپرمائز نہیں کرتا ہے. لیکن ایک دور ایسا آیا اس کے بعد میں نے جیسے عرض کیا کہ مذہب کی لائن سے تو کمپرمائز نہیں ہوا, لیکن کلچر کی لائن سے کمپرمائز ہو گیا. جہاں مسلمان 1000 سال تک ریزسٹ کرتا رہا, وہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں کلچر کی لائن میں ارتداد کا شکار ہو گیا. یہی وہ ہسٹوریکل تجزیہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فوج در فوج داخل ہوں گے اور فوج در فوج نکل جائیں گے. تو فوج در فوج نہ عیسائی بنیں گے, نہ ہندو بنیں گے, نہ بدھسٹ بنیں گے, لیکن فوج در فوج دجالی کلچر کا شکار ہو کر ارتداد ان کے اندر آ جائے گا. دنیا کے اندر مسلمان ہوں گے لیکن فوج در فوج اسلام سے نکل چکے ہوں گے. یعنی پچھلے یہ 300-400 سال کی تاریخ ہے اور پچھلے کم سے کم 100 سال کی تاریخ ہے. لیکن چونکہ اسلام کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو اللہ ایسی طاقتور تحریکوں کو اٹھاتے ہیں جو پھر سے مسلمانوں کو اس ارتداد کی اس بھٹی سے نکال کر لے کر آتے ہیں. دنیا کے اندر پچھلی صدی کے اندر وہ پورا جو 300 سال سے جو میلٹنگ پاٹ پک رہا تھا یورپین کلچر کا, یورپین کلچر کو ایک انگریز نے کہا کہ یہ میلٹنگ پاٹ ہے, یہ اس میں گدھا بھی گیا تو یورپین بن جاتا ہے, اور نمک بھی گیا تو یورپین بن جاتا ہے, مسلمان بھی گیا تو یورپین بن جاتا ہے. تو وہ جو میلٹنگ پاٹ 300 سال سے پک رہا تھا یورپ کے اندر, اس میلٹنگ پاٹ کے بالکل تیار ہونے کا جو زمانہ 19th سینچری آیا تھا, اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں جو یورپ میں گئے, مغرب میں گئے, بھول گئے. آج بھی میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ وینیزویلا جو ہے وہ بنو زویلا ہے, ٹوٹل عربک ہیں مراکش کے, الجزائر کے اور نارتھ افریقہ کے, ٹوٹل عربی النسل لوگ ہیں. لیکن آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے چلے گئے تھے, لے کر گئے تھے جہاز بھر کر لے کر گئے تھے ان کو یورپین لوگوں نے وہاں پر کھیتی باڑی کرنے کے لیے. لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر ہیں ابھی بھی اور تھے, لیکن نہ ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں, نہ ان کا کلچر مسلمانوں جیسا ہے. کہیں دور سے گہرائی میں جا کر دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ ان کے باپ دادا مسلمان رہے ہوں گے. کوئی نہ کوئی ٹریڈیشن, کوئی نہ کوئی ایسی روایت, کوئی نہ کوئی ایسے نام کے اندر ایسی بو باس آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے باپ دادا مسلمان رہے ہوں گے. پھر بعد میں یہ ہوا کہ 19th سینچری کے اندر جب دینی تنظیمیں اٹھی, دینی تحریکیں اٹھی, اور خاص طور پر اس میں بہت ہسٹوریکل رول تبلیغی جماعت نے ادا کیا ہے. جب وہ وہاں پر پہنچے وینیزویلا کے اندر, اور وہاں پھر جب انہوں نے تحقیقات کرنا شروع کیا اور پھر وہاں کے پرانے لوگوں سے ملنا شروع کیا, یہ آج سے 70-80 سال پہلے کی بات ہے, تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے نانا یوں کہا کرتے تھے, اور ہمارے نانا کہتے تھے کہ ان کے نانا یوں کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ کہیں عرب سے آئے ہوئے ہیں, ہماری اوریجنلٹی یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. یہاں تک کہ ابھی کچھ اخبارات کے اندر آیا تھا اور بالکل میں نے اس کی تحقیق کیا, وہ بالکل کوئین ہی کا بیان تھا, جھوٹا سچا بیان نہیں تھا. کوئین نے یہ کیا کہ ہمارا شجر نسب محمد سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انگلینڈ کی جو کوئین ہے اس نے یہ کہا, اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہوگا, اس لیے کہ اسپین کے راستے سے لاکھوں مسلمان وہاں آتے جاتے تھے, اور پڑھنے لکھنے کے لیے اور بڑے بڑے جابز کے لیے ان کو ہائر کیا جاتا تھا اسپین سے اور اٹلی سے. تو یہ جو صورتحال یہ ہوئی, یہ جہاں مسلمان ہار گیا,
مسلمان جو ہے 1000 سال تک ریزسٹ کیا اس نے دنیا کے ہر مذہب کو. نہ عیسائیت سے ہارا, نہ بدھزم سے ہارا, نہ ہندوازم سے ہارا, کسی دنیا کے مذہب سے اس مسلمان نہیں ہارا. لیکن دجالی اس کلچر سے جو اپنے ساتھ میں ایک خاص طریقہ حیات, ایک طرز حیات, ایک لائف سٹائل لے کر آیا تھا, اور وہ لائف سٹائل یہ تھا کہ یہ بس جو یہ دنیا ہے, اس دنیا کی زندگی کو بنا لو, اور جو کامیابی ہے اور جو ناکامی ہے وہ یہی ہے بس. مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن لائف کا اور ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ بس آج وہ ایک, میں اسکول کے زمانے میں تھا, اس وقت کی بات ہے, وہ ایک گانا بہت ہمارے زمانے میں چلتا تھا, بس آج کی رات ہے زندگی, پھر ہم کہاں تم کہاں, بس آج ہے آج. اور انبیاء نے آ کر یہ کہا تھا کہ نہیں, آج نہیں ہے, کل ہے. انبیاء کی دعوت اور غیر انبیاء کی دعوت میں بنیادی طور پر جو فرق ہے کہ انبیاء کل کی محنت اور کل کے ذریعے سے آج کو بناتے ہیں, اور دجالی جو محنت ہے اور دجالی کلچر جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہے وہ آج ہے, آج کی زندگی بنا لو. اسی لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو صرف کر لو اعلیٰ تعلیم کے لیے, اپنی پورے وقت کو صرف کر لو بڑے سے بڑے دنیا کے وہ ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے جس سے زیادہ مال اور زیادہ سے زیادہ تعیش اور لگژری کے اسباب کمائے جا سکتے ہیں. اور قوموں کی زندگی میں یہی ایک بہت بڑی آزمائش آتی ہے. بنی اسرائیل کی زندگی میں بھی یہی آزمائش آئی. بنی اسرائیل کی زندگی میں بھی ہمیشہ ان کی انبیاء نے آ کر ان کو آخرت یاد دلائی, لیکن وہ دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے. پھر ان کو پکڑ کر, جس کو حدیث میں کہا گیا کہ کانت تسوسہم الانبیاء, انبیاء پھر پکڑ کر لے کر آتے تھے, پھر ان کے رخ کو صحیح کرتے تھے, پھر وہ اپنے رخ کو, اپنی جیسے نبی دنیا سے جاتا پھر اپنی زندگی کے رخ کو بگاڑ دیتے تھے. اس امت کے لیے بھی بے عینی یہی آزمائش ہونے والی تھی. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ امت جو ہاری ہے وہ ہاری ہے اس کلچر کے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے, انگلینڈ میں رہتے تھے, پاکستان کے, انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ارتداد آ رہا ہے, پہلے ارتداد مذہب کی لائن سے آتا تھا. جب انسان کے زندگی میں ارتداد مذہب کی لائن سے آتا تھا تو انسان اپنی سماج میں ملعون بن جاتا تھا, وہ سر اٹھا کر جی نہیں سکتا تھا. ایک آدمی کرسچن بن کے, ہندو بن کے, بدھسٹ بن کے مسلم سماج میں زندہ سر اٹھا کر آج بھی نہیں رہ سکتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد میں بے دینی اور بددینی اور ارتداد کلچر کی لائن سے آیا. اور کلچر کے لائن سے کیسے آیا؟ اس نے آ کر دین کو, دینداری کو آرتھوڈکسی, اسٹیریوٹائپ, پسماندگی اور قدامت پرستی کے مختلف قسم کے لیبل اور عنوانات لگا دیے. اور اس قسم کی تمام وہ لائف سٹائل جو اپنے اندر میں بے دینی اور بددینی اور ارتداد رکھتا تھا, اس کو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہونا, ترقی یافتہ ہونا, ماڈرن ہونا, سیویلائزڈ ہونا, کلچر ہونا, اور بہت سے ایسے دھوکے کے القاب اور دھوکے کے الفاظ دے دیے گئے. یہاں آ کر مسلمان ہار گیا اور بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس ارتداد کا لقمہ تر بن گئی. پورے ملک, میں نے کہا جرمنی, یورپ کے اندر جب لوگ گئے, جرمنی کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ترک, چونکہ ترکوں کا حکومت جرمنی کے بارڈر تک تھی اور کئی مرتبہ جرمنی پر حملہ کیا, اور پھر جرمنی کے بادشاہ سے ترک عثمانی خلافت کا کئی سو سال تک نا جنگ بندی معاہدہ کمپرمائز رہا. اور ترک جرمن ایسے جاتے آتے تھے جیسے انسان یہاں سے مثال کے طور پر ناسک واسک بغیر کسی پابندیوں کے جاتے آتے تھے. لاکھوں کی تعداد میں بوسنیا, ہرچیگوزنیا, جرمنی, کروڑوں کی تعداد میں ترک بسے, لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ترک بسے. اور 50 سال نہیں گزرا کہ ترک اس جرمن میلٹنگ پاٹ میں ڈیزالو ہو گئے, ختم ہو گئے. ترکوں کا پہچاننا, آج بھی ترکوں کا پہچاننا جرمنی کے اندر, بوسنیا کے اندر, ہرچیگوزنیا کے اندر, اور وہ جو بلغاریہ کے علاقے ہیں ان کے اندر,
آج بھی کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ترک ہے، لیکن پہچانے نہیں جاتے ہیں۔ یہ ہے ارتداد کی وہ شکلیں جو حدیث میں 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں امریکہ لوگ گئے، اس میلٹنگ پاٹ میں ختم ہو گئے، اپنا پورا ساری اپنی شناخت بھول گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں یورپ گئے، لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں ساؤتھ امریکہ گئے، وینیزویلا ہے، ویسٹ انڈیز ہے، ان علاقوں کے اندر، یہاں تک کہ اس علاقے کا نام تک وینیزویلا اسی وجہ سے کہ بنو زویلا، آپ جا کے پڑھیے گا، یہ بنو زویلا ایک قبیلہ ہے مراکش کا۔ جیسے بعض علاقوں کے اندر رہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ چونٹی کی طرح لوگ نکل رہے ہیں، ہمارے بھی ہندوستان کے اندر بہت سے علاقے ایسے ہیں، مثال کے طور پر اعظم گڑھ ہے، آپ جہاں جائیے جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے کوئی نہ کوئی بہار کا آدمی، اعظم گڑھ کا آدمی، کہیں نہ کہیں سے کوئی بستی کا آدمی نکلے گا، حالانکہ ہے چھوٹے چھوٹے شہر، لیکن اللہ ایسی برکت دیتا ہے کہ دنیا کے ہر جگہ نظر آتے ہیں وہ۔ یہی حال ان علاقوں کا تھا کہ پورے دنیا کے اندر وہاں سے لوگ پھیلے، اور 50 سال نہیں گزرا کہ اپنے تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی عبادات کو، اپنی مذہب کو، اپنے ناموں کو تک بھول گئے۔ بس یہ ایک ہمارا ملک بر صغیر ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر علماء ربانیین اور اولیاء اللہ کی دعاؤں اور برکتوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں کے مسلمان نے الحمدللہ آج تک کمپرمائز نہیں کیا، اور اسی کا بڑا غصہ ہے۔ سارا غصہ یہ ہے کہ یہ کمپرمائز کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں ارموں کے نام رکھتے ہیں، یہ کیوں رام داس اور کرشن داس نام کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یہ 1000 سال سے یہاں رہتے ہیں، یہاں اتنے سالوں سے رہتے ہیں، ان کو نام رکھنے میں کیا حرج ہے ان کا؟ ابھی بھی عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الستار اور محمد اور احمد ابھی بھی نام یہی رکھتے ہیں۔ ایک یہ ملک ہے جس نے کمپرمائز نہیں کیا، ورنہ دنیا کے کروڑوں مسلمانوں نے پچھلی صدی میں اپنے دین سے کمپرمائز کر دیا تھا۔ یہی وہ حدیث تھی جس کو کہا گیا تھا، اور یہ کیا ہوا، کیوں ہوا؟ اس کی وجہ میں نے جیسے پہلے ایک دفعہ بہت پہلے آپ سے بیان کی تھی۔ یورپ، امریکہ اور ان سارے ملکوں کے اندر دنیا کے مختلف ملکوں سے قومیں گئی ہیں اور جا کر وہاں ڈیزالو ہو گئی، سوائے دنیا کی ایک قوم ہے، گجراتی مسلمان قوم ہے، جو اپنی شناخت کو باقی رکھی۔ دنیا کے اندر جہاں بھی گئی وہ اپنا لوٹا اور اپنا مسلح لے کر گئی، اپنے لوٹے سے وضو کرنا اور اپنے مسلح پر نماز پڑھنا اس نے چھوڑی نہیں۔ اور یہی ایک عمل تھا جس نے ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے استاد حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ یورپ کے اندر جو مسلمان گئے وہ وہاں کے کلچر میں ڈوب گئے اور ختم ہو گئے، سوائے ایک چند لوگوں کے، انہوں نے نام نہیں لیا تھا گجراتی لوگوں کا، میں کہہ رہا ہوں گجراتی مسلمانوں کا نام، سوائے چند لوگوں کے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے شرم اور حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یورپ میں جب لوگ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ترقی یافتہ ثابت کرنے کے لیے وہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کیا۔ وہاں کے کلچر میں یہ تھا کہ عورت مرد سب برابر ہیں، عورتوں میں فرق کرنا یہ آرتھوڈکسی ہے، یہ پسماندگی ہے، عورتوں کے خلاف بڑا ظلم ہے۔ اب عورتوں کو بھی آزادی دے دی گئی، عورتیں بھی ڈیٹنگ پر جا رہی ہیں، مرد بھی ڈیٹ لے رہے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ عورتیں بھی اپنے بوائے فرینڈ بنا رہی ہیں، گھروں کو لا رہی ہیں، لڑکے بھی اپنے جو ہے گرل فرینڈ بنا رہے ہیں، گھروں کو لا رہے ہیں۔ اس کو یہاں اس کا تصور نہیں تھا، لیکن وہاں اس کو معیوب اس لیے نہیں سمجھتے تھے کہ اس لیے کہ یہاں یورپ کے اندر اگر اس کو معیوب سمجھیں گے تو یہ تو بہت پسماندگی کی بات ہوگی، بڑے دقیانوس، بڑے یار ہندوستانی ہو کیا، پاکستانی ہو، کہاں سے آئے ہو، بڑے مسلمان ہو، ملا ہو، ملاؤں کے خاندان سے ہو، تو اس کو تو بڑا معیوب سمجھا جائے گا۔ اور اس ڈیٹنگ نے پوری کی پوری نسل کو برباد کیا ہے۔ یہ جو کو ایجوکیشن آیا اور یہ ڈیٹنگ آئی، پھر اسی لیے گجراتیوں نے اپنے اسکول قائم کیے، 4 گنا زیادہ فیس ہوتی ہے لیکن وہ دے کر اس میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، گورنمنٹ کے فری اسکولوں میں نہیں پڑھاتے، 4، 5، 6 گنا زیادہ فیس دینی پڑتی ہے، اس کے ٹیکسز بہت زیادہ ہے، اس پر پابندیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن گورنمنٹ کے فری اسکولوں میں نہیں پڑھاتے ہیں، اپنے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ اس آزادی نے، اس حیا نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ہے تو ایمان ہے، حیا گئی تو ایمان گیا۔
یہ جو اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ترجمہ ہے اس کا. یہ ترجمہ نہیں کہ حیا بھی ایک ایمان کی ایک برانچ ہے. برانچ کچھ نہیں ہے. حیا ہے تو ایمان ہے, ایمان ہے تو حیا ہے. ایمان گئی, حیا گئی, ایمان گیا. اب یہ بے حیائی جو خاندانوں میں آئی آزادی کے نام پر, اسی نے پورے کے پورے خاندان کا شیرازہ بکھر دیا. اسی ڈیٹنگ نے اور اسی کورٹ اور سول میرج نے اور اسی آزادی نے لڑکے لڑکیوں کی, ماں باپ کڑتے رہے. آپ جو ہے اردو کا لٹریچر پڑھیے گا, وہ لٹریچر جس کو مہاجرت والا لٹریچر کہا جاتا ہے, یعنی وہ لوگ جو آج سے 60-70 سال پہلے امریکہ یا کینیڈا یا یورپ چلے گئے تھے, پھر بعد میں جا کر وہ بوڑھے ہوئے, اور بوڑھے ہونے کے بعد میں الو, اب ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے, زبان کام نہیں کر رہی, الو کی طرح اپنی نسلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدکاری اور زناکاری اور بے حیائی کرتے ہوئے دیکھتے رہے. کچھ بول نہیں سکتے تھے, اپنے ہی ہاتھ سے اپنی ہی موت کو دعوت دیے تھے. ایک مقصد لے کر نہیں گئے تھے, اور اپنے کلچر کی حفاظت اور اپنے مذہب کی حفاظت, بس دنیا مقصد تھی. دنیا کما لیں گے, یورپ جائیں گے تو دنیا کما لیں گے, بہت ترقی یافتہ ہو جائیں گے, 7 نسلوں کی بے فکری ہو جائے گی, اتنی دولت آ جائے گی, یورپ چلے جائیں گے, امریکہ چلے جائیں گے. تو جانے والے یہ بھی گئے, جانے والے وہ بھی گئے, لیکن مقصد حیات ان کا الگ تھا, ان کا الگ تھا. تو اس وقت جو ناول لکھے گئے ہیں اردو ادب کے, آج سے تقریباً 40 سال پرانا لٹریچر آپ پڑھیے گا اردو کا, آج سے تقریباً 35-40 سال پرانا لٹریچر, جو خاص طور پر یورپ کے ان اردو رائٹروں نے, کینیڈا کے اردو رائٹروں نے ناولوں کی شکل میں, افسانوں کی شکل میں, پہلے 20ویں صدی ایک بہت مشہور اردو ادب کا پرچہ نکلا کرتا تھا. میں نے اپنا بچپن اردو اسی کو پڑھ پڑھ کے, اس کے اندر بڑے اعلیٰ معیاری اردو ادب کے اعتبار سے افسانے آیا کرتے تھے, بہت ادبی, یعنی بڑے بڑے ادبا اردو کے دنیا کے اپنی تخلیق اور اپنا آرٹیکل اس میں چھپ جانا اپنے لیے بڑی عزت اور شرف سمجھا کرتے تھے. بہت معیاری اردو کا پرچہ تھا, پوری دنیا کے اندر مشہور تھا. اس زمانے کا مجھے آج تک بھی یاد ہے, اس زمانے کے اندر جو افسانے یورپ اور امریکہ کے لکھنے والے, وہ جو انہوں نے پھر کرب کی حالت میں کڑ کڑ کر زندگیاں گزاری ہے اور گھٹ گھٹ کر مرے ہیں, وہ لوگ جو بہت ایک تابناک مستقبل کی تلاش میں یورپ چلے گئے تھے اور امریکہ اور کینیڈا چلے گئے تھے, جب اپنی نسلوں کے سامنے, اس لیے کہ ان کا خمیر تو یہیں کا تھا, تھے تو بہت دیڑ شانے بن کر چلے گئے تھے, لیکن تھے تو یہیں کے, لیکن جب ان کی وہ جنریشن وہاں پر پیدا ہوئی اور وہ اس کے اندر میں ارتداد اور بددینی اور بے دینی اور بدکاری اور زناکاری آئی ہے, اور بے حیائی کا اور بے شرمی کا جو ان کی جوان جوان لڑکیوں نے ان کے, اور ایسی حالت کو پہنچے تھے کہ الو کی طرح صرف دیکھ سکتے تھے, بول نہیں سکتے تھے. جب بولنے کی تھی چیختے رہتے تھے گھر میں پاگل کی طرح, تو اولاد نے لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا. اس پر افسانے بنے. اولڈ ایج ہوم سے گھر کی معلومات لیتے رہتے تھے, کچھ کر نہیں سکتے, الو کی طرح بس دیکھتے رہتے تھے, اور گھٹ گھٹ کر مرے ہیں اپنی اس بے دینی اور بددینی کا عذاب. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, وہ جو گھٹن والی موت, جو جہنم میں جو گھٹن ہونے والی ہے, وہ گھٹن یہاں شروع ہوئی تھی. جس تابناک مستقبل کی تلاش میں وہ یورپ گئے تھے, امریکہ گئے تھے, کینیڈا گئے تھے, آسٹریلیا گئے تھے, اپنی نسلوں کے سامنے, اور مر گئے. اور اب جب ان کی اگلی نسل آئی تو وہ تو بالکل مادر پدر آزاد نسل تھی. یہ تھا, یہ وہ مفہوم تھا کہ یہ جو کروڑوں کی تعداد میں پچھلی صدی کے اندر مسلمان ارتداد کا شکار ہوئے, اور جنریشن کی جنریشن ان کی ایسی مر گئی. کروڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے, نہ ان کو غسل دینے والا کوئی تھا, نہ ان کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی تھا. ان کو ایک ٹرمینیٹر جو تھے ہوا کرتے تھے, ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا, ان کی فیس دے دی جاتی تھی. لاکھوں مسلمانوں کو اسی طرح عیسائی طرز طریقے پر دفنایا گیا ہے پچھلی صدی کے اندر. وہ تو اچھا ہوا کہ پھر وہاں پر بھی علماء پیدا ہوئے, یہاں سے بھی علماء جانا آنا شروع ہوا. اسی لیے جو علماء اور مشائخ تھے پچھلی صدی کے, وہ بہت اس بات پر توجہ دیا کرتے تھے کہ جاؤ, زیادہ سے زیادہ یورپ جاؤ اور وہاں کے جا کے مسلمانوں کی مدد کرو. ایک انگلینڈ کا بہت بڑا مدرسہ ہے, غالباً مولانا یوسف مطالعہ یا کچھ ایسا نام ہے ان کا. وہ
گجرات کے رہنے والے مسلمان ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ میں چلے گئے تھے وہاں. عالم دین تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے. وہ یہ ہوا کہ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہاں کی بے دینی اور بددینی کی وجہ سے بہت زیادہ وہ بہت متاثر ہوئے. بڑے اللہ والے، بڑی روحانیت ان کی بہت وہ تھی. انہوں نے طے کر لیا کہ اب میں لندن چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا. کہتے ہیں کہ اس وقت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا. مولانا یوسف بن نوری پاکستان سے، وہ بھی شیخ کے خلفاء میں سے تھے، وہ آئے وہاں پر انگلینڈ لندن. انہوں نے کہا کہ حضرت میں تھک گیا ہوں یہاں پر محنت کرتے کرتے، بہت بے دینی اور بددینی اور بے حیائی ہے، میرا دم گھٹتا ہے یہاں پر. انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، آپ مت جاؤ، آپ کو جب شیخ نے یہاں بٹھایا تھا تو بیٹھو. دیکھو اللہ والوں کا 1000 سال سے یہ معمول تھا کہ جس کو جہاں بٹھا دیتے تھے وہیں سے مر کے خبر بنا کر آتا تھا، وہ وہاں سے ہٹتا نہیں تھا. تم کو شیخ نے بٹھایا ہے، تم سے اللہ کام لے گا، تم یہیں بیٹھے رہو. کہتے ہیں کہ وہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ایک جنگل ہے لیکن بڑے خوفناک جانور اس کے اندر رہتے ہیں. لندن سے باہر ایک جنگل ہے، اس جنگل کے اندر جو ہے ایک زمین مل رہی ہے اور بہت ہی معمولی، بالکل پھکٹ بھاؤ میں مل رہی ہے. تو کہنے لگے کہ میں ان کو مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر گیا. ہم لوگوں نے اس جنگل کے اندر ایسے ایسے خوفناک جانور اور سانپ اور بچھو دیکھے کہ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، یہاں تو ہمارے ساتھ جو پیدائشی وہاں کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ایسے خوفناک جانور تو ہم نے کبھی زو میں بھی نہیں دیکھے. کہا عجیب غریب بھیانک جنگل ہے، کہا یہ لندن سے کہیں باہر دور تھا یہ. تو اس پر جو ہے کہنے کہ مولانا یوسف بن نوری وہاں اترے گاڑی سے. انہوں نے کہا کہ یوسف اتر، اور کہا کہ بڑی رقت کے ساتھ میں وہاں دعائیں کی اور کہا کہ اللہ تیرے سے یہاں کام لے گا، تو جانا مت. کہا اور ڈر مت، کوئی جنگل کا کوئی جانور تیرا بگاڑ نہیں سکتا. آج انگلینڈ کا سب سے بڑا دارالعلوم آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیے گا اسی جنگل کے اندر ہے. آپ تعجب کریں گے کہ یہ کوئی دارالعلوم دیوبند ہے یا گجرات کا کوئی مدرسہ ہے کہ یہ انگلینڈ کا کوئی مدرسہ ہے. یہ اس لیے بہت اہل اللہ کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ جو کروڑوں مسلمان ارتداد کا شکار ہوئے ہیں ان کو واپس لاؤ، اور الحمدللہ پھر وہاں سے وہ واپس آئے ہیں. لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا ارتداد کا فتنہ آنا باقی ہے، اور یہ زندگی کا جب مقصد بدل جاتا ہے تو اسی سے یہ ارتداد کا فتنہ آتا ہے. جب انسان اپنی زندگی کا ٹارگٹ دنیا کو بنا لے گا، دنیا کا نہ کمانا برا ہے، نہ بنانا برا ہے، نہ رکھنا برا ہے، دنیا کو مقصد حیات بنانا برا ہے. آپ پوری دنیا کے ریسورسز پر کوئی قابض ہو جائے، کوئی اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ انکریج کرتا ہے، ہمت افزائی کرتا ہے. لیکن اس کو مقصد حیات بنا دیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے اس کی اجازت نہیں، ایک گھڑی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو مقصد حیات بنا دیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.